بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جماعت صوم کی اسلامیات کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے، جو کہ ہے قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ اس سبق کو پڑھانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ لوگ قبلے کو سمجھ سکیں، قبلہ کیا ہے اور اس کی اہمیت و عظمت کیا ہے، اور آپ اس کو پھر بیان بھی کر سکیں۔ قبلہ کا لفظ ایسی سمت یا عمارت کے لیے بولا جاتا ہے جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور حج و عمرہ میں اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ مکہ معظمہ میں واقع ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ قبلہ کیا ہے؟ ایسی سمت ہے یا عمارت ہے جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں گھر میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے خانہ کعبہ کی سمت کس طرف ہے۔ سمت یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سمت کس طرف ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اچھا خانہ کعبہ کس سمت پر ہے، ہم کس سائڈ پہ اپنی جائے نماز کو، اپنے مصلے کو بچھائیں کہ ہمارا جو منہ ہے ہم اس کی طرف منہ اپنا کر لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو ہم جائے نماز یا مصلی ہم کہیں پہ بھی نہیں بچھاتے، پہلے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہے۔ جس طرح ہم مردوں کو تو پتہ ہوتا ہے، وہ مسجد میں جاتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے قبلہ کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ لیکن بچیوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو کہیں جا کے نماز کا وقت آ جائے تو انہیں معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کعبے کی یا قبلہ کی جو ہے سمت کس طرف ہے۔ تو ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور وہ مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ سے قبل جو مسلمانوں کا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوا۔ بیت المقدس جو ہے وہ فلسطین میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ زمین پر سب سے پہلا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کون سا ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، اور وہ صرف ایک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں ہے، وہی ہے۔ اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی تعمیر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے مل کر اس کی تعمیر کی، اس کو مکمل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید بھی اس کا حوالہ دیتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس کا ترجمہ ہے، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں۔ یعنی سورۃ البقرہ میں کیا ہے کہ جب یعنی کہ خاص پکا ہمیں قرآن مجید نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائی تھیں۔ اب اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور کس کے ساتھ مل کے کی؟ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی۔ دوبارہ سے اس طرح سے نہیں کی کہ جس طرح سے دوبارہ سے سارا اس کو گرا کے دوبارہ سے، ایسا نہیں۔ یہ ہوا تھا کہ کافی جو عرب ہے وہ کافی عرصہ سے جو ہے جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، خانہ کعبہ کے اندر جو ہے بہت سارے بت بنا کے رکھ دیے، اور انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو ہے تمام رسومات کو، غلط رسومات اور یہ جو بتوں کو پوجا کرنا اور یہ ساری جو باتیں تھیں، ان کو ختم کیا، ان بتوں کو گرا دیا، اور دوبارہ سے اس کی تعمیر کی، اس سے جو اس سے خراب تھے ان کو ٹھیک کیا، اور یہ سارا کام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں کیا۔ پھر خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں ان باتوں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔
نمبر 2، خانہ کعبہ اسلامی اتحاد کی علامت ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان دنیا میں، وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس یعنی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں ہم جب ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور ایسا ہو کہ اللہ کرے کہ ہم سب جائیں اور وہاں پہ جا کے نمازیں ادا کریں۔ خانہ کعبہ دراصل تمام مسجدوں کی ماں یعنی اصل ہے۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کی اصل، ان کی ماں کون ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ یعنی ہم لوگ جتنی مسجدوں کا رخ بھی کس طرف ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی خانہ کعبہ کی اہمیت، اور قبلہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے خالی جگہ صحیح جواب کا پر ٹک کا نشان لگائیں، اور جو بھی کام ہے کتاب پہ کرنے والا وہ کتاب پہ کرنا ہے، اور جو کوسچن آنسرز ہیں وہ آپ لوگوں نے کاپی پہ کرنے ہیں۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔